بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دشمنان قرآن کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید یہ کوئی لاوارث کتاب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اور جس کے اندر ہر مذہب کا دفاع موجود ہے۔ قرآن مجید نے ہر مذہب کا دفاع کرنا سکھایا۔ قرآن مجید ہر قسم کی برائی سے بچانے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمارا نصب العین ہے۔ قرآن مجید ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ یہ کوئی لاوارث کتاب نہیں ہے۔ مسلمان اپنا سب کچھ لٹا کر قرآن مجید کا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ مسلمان اپنا تن من جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یاد رکھو مسلمان قرآن مجید کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ خود رب العالمین اس قرآن مجید کا محافظ ہے۔ یاد رکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ اس شخص شہید کرنے کے لیے آیا تو حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو وہ شخص آ کر ایک ہاتھ سے سر پر وار کرتا ہے، پاؤں سے قرآن مجید کو ٹھوکر مارتا ہے۔ تو یاد رکھو قرآن مجید کا تحفظ کرنا بھی میرے رب کے ذمہ ہے۔ تو وہاں میرے رب نے قرآن مجید کا تحفظ کر کے بتایا۔ اور اسی طرح یاد رکھو ابرہہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، تو اس کا ارادہ تھا کہ میں بیت اللہ کو مسمار کر دوں گا، ملیامیٹ کر دوں گا، اس کو زمین کے ساتھ ملا دوں گا۔ تو اب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کا مالک جو ہے وہ خود اللہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ابرہہ جب بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے داخل ہوا تو یاد رکھو تو رب کی مخلوق منہ میں کنکر لیے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ابرہہ کے لشکر کو، ہزاروں کے لشکر کو ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھو اسی طرح قرآن مجید کی بھی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیے ہے، اور یاد رکھو قیامت تک قرآن مجید کو کوئی مٹانا چاہے، دنیا کے سارے دشمن مل کر، سارے کفر مل کر یہ ارادہ کرنے کے قرآن مجید کو مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے، یہ ان کی کوشش ناکام اور نامراد ہوگی، وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس قرآن کا ذمہ میرے رب نے خود لیا ہے، اور مسلمانوں کے دل کو چوٹ پہنچی ہے، ٹھیس پہنچا ہے، مسلمان اس سے رنجیدہ ہے، مسلمانوں کو دکھ پہنچا ہے، اور ہمارے مسلمان بھرپور احتجاج کیا ہے کہ ان کو ایک کیفر کی داد تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے قانون کے مطابق، ان کو نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ قیامت تک پھر کبھی کسی کو جرت نہ ہو، پھر کوئی بھی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ قرآن مجید یہ ایک بہت مقدس کتاب ہے۔ قرآن مجید ہماری، جس کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا ہو کر اترا ہے، اور صحابہ کرام نے جمع کیا، صحابہ کرام نے مشکلات کو برداشت کیا، اور آج ہم تک قرآن مجید پہنچا ہے، اور قرآن مجید پر مسلمانوں کا ایمان ہے اور اس پر عقیدہ ہے۔ مسلمان قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی حفاظت کرنا اور محافظ بنائے، قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اسلام اپنی آب و تاب سے نہ صرف کھڑا ہے بلکہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے وہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ تمہاری تہذیب اب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشنا بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ یاد رکھو اب تمہارا وقت آ گیا ہے مٹنے کا۔ اگر آپ نے قرآن مجید کے ساتھ، دین کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرنا نہ چھوڑا تو تمہارا وقت قریب ہے کہ تم صفائے ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہارا نام و نشان نہیں رہے گا۔
اس دین کا محافظ، اس قرآن کا محافظ میرا رب ہے۔ قرآن محبت ہے، صداقت ہے، ہدا ہے، قرآن بھلائی ہے، سعادت ہے، ثنا ہے، قرآن امانت ہے، دیانت ہے، وفا ہے، قرآن بھلائی ہے، سعادت ہے، ثنا ہے، قرآن محمد کی رسالت کا گواہ ہے۔ تورات ہو، زبور ہو یا کوئی اور صحیفہ، تورات ہو، زبور ہو یا کوئی اور صحیفہ، قرآن کا انداز مگر سب سے جدا ہے۔ دوزخ کا اگر خوف ہو کر تو بھی حفظ قرآن، دوزخ کا اگر خوف ہو کر تو بھی حفظ قرآن، اس سے بہتر نہ کوئی دعا ہے نہ دوا۔